أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی عبادت کے بڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کے بڑے معروف اور مشہور الفاظ کی تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کلام الہی سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ سے چند لمحوں کی گفتگو ہے، اس کے لیے آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ ہم نے بے شمار مرتبہ یہ الفاظ سنے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ اف صرف زبان سے ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بول و براز پخانہ وغیرہ بھی بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کی، ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا کہ اس غلاظت سے میری اولاد کو اذیت ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ ماں باپ کے نجاست کو صاف کرنے کے لیے اولاد کو ناک کے آگے کپڑا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ہم نے یہ تصور کیا کہ صرف زبان سے لفظ اف بولیں تو بس اسی کو اف بولتے ہیں۔ اے نوجوانوں، بعض بات اولاد ماں باپ کے آگے سر مار کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن اولاد تو سو جاتی ہے، لیکن ساری رات ماں اور باپ کو اس درد سے نیند نہیں آتی کہ آج میری اولاد نے میرے آگے سر مارا ہے۔ ماں باپ کو اگر سمجھنا ہو کہ ماں باپ کیا ہے، جس کا باپ نہیں ہے اس سے پوچھ کے دیکھو باپ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پلٹے اور اس کو سینے لگانے والا باپ نہ ملے، اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو جو ماں کی دعاؤں سے یتیم ہو گیا ہو۔ اصل میں اولاد اپنے ماں باپ سے نہیں، ان کی دعاؤں، ان کی رحمتوں، ان کی برکتوں سے یتیم ہوتی ہے۔ بیٹا ماں سے ناراض بھی ہو اور وہ اوپر سے اترے اور سیدھا باہر چلا جائے، اور ماں پچھلے کمرے میں بیٹھی ہو، وہ ماں کو سلام بھی نہ کرے، تو ماں پچھلے کمرے میں بیٹھ کے کہتی پتر خیر نہ جاتے خیر نہ لا۔ اصل میں اولاد ان دعاؤں سے یتیم ہوتی ہے، وہ ماں باپ سے یتیم نہیں ہوتی۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اس مجلس کے اندر جو سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے، جو اپنے آپ کو جوان تصور کرتا ہے، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم ایک پتھر یا ایک اینٹ اٹھاؤ اور کھڑے رہو، تو کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہو؟ ٹھیک 4 سے 5 منٹ کے بعد اس کی ہاتھوں کی رگوں میں خون جمنا شروع ہو جائے گا، اور 10 منٹ کے بعد وہ پتھر اور اینٹ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا، اور اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا اور پتھر گر جائے گا۔ آپ تصور کریں، ہم اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ایک پتھر کو 10 منٹ سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ اس ماں کی ممتا کو تو دیکھیں جس نے ہم جیسوں کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا۔ آج ہم سے ایک پتھر 10 منٹ نہیں اٹھایا جاتا۔ آج جو اولاد اپنی ماں یا باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، تصور تو کرے کہ اس ماں باپ نے اس کو پالا کیسے ہے۔ باپ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے جس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، سختی کرتا ہے، لیکن نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوا، اس سے اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے آنا،
اور اپنے رب سے سنبھل کے بات کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا، میں تو روز آتا ہوں، روز اس سے کلام کرتا ہوں، آج اتنا سنبھلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، جب تو گھر سے نکلا کرتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھایا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پر گرفت نہ کرنا۔ اے موسیٰ آج رب سے سنبھل کے بات کرنا، کیونکہ تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں رہی، آج تیرے پیچھے تیری ماں کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے، اس لیے آج سنبھل کے باتیں کرنا۔ ماں باپ کچھ بھی ہو، جب وہ گھر کی چارپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اولاد ماں باپ کے ہوتے ہوئے اندھیرے میں چھت تک چلا جاتا ہے، لیکن جب اسی گھر سے ماں اور باپ چلے جاتے ہیں نا تو اندھیرے کمرے میں جاتے ہوئے خوف آتا ہے، انسان خوف کھاتا ہے کہ میں اندھیرے میں کیسے جاؤں۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، یہ ماں باپ بڑی رحمت اور بڑی برکت والے رشتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں تیرا نبی ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بندہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک گوشت بیچنے والا قصاب ہوگا، وہ بندہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور صاحب کتاب نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی ہیں۔ آپ اس بستی میں گئے تو دیکھا وہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ اس قصاب میں موجود ہیں۔ اس قصاب نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور مسافر سمجھ کے کہنے لگا کہ آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو پہلے اس مقصد سے آئے تھے کہ میں دیکھوں یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت کے نبی کا جنت میں پڑوسی بنایا ہے۔ اس قصاب نے موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کے اس نے کھانا بنایا اور ایک بند کمرے سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لایا اور دسترخوان پہ بٹھایا۔ دسترخوان پہ بٹھانے کے بعد پہلا لقمہ توڑا اور اپنے باپ کو کھلایا، دوسرا لقمہ توڑا تو اپنی ماں کو کھلایا، تیسرا لقمہ توڑ کے خود کھایا۔ اس کے بوڑھے باپ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بات کی تو کہ اس کا وصال ہو گیا۔ اس کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے لگی انت موسیٰ رسول اللہ، آپ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بات کی تو اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کے ماں باپ نے میرے نبی ہونے، میرے رسول ہونے کی گواہی دی اور دونوں کی روح قبض ہو گئی۔ آپ نے اس کے بیٹے قصاب سے پوچھا جو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی ہوگا، کہا یہ بڑا عجیب قصہ ہے کہ تیری ماں اور تیرے باپ نے میرے رسول ہونے کی گواہی دی اور دونوں کا وصال ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ قصاب کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے ماں باپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تب تک ہماری روح قبض نہ کرنا جب تک ہم موسیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ آج انہوں نے موسیٰ علیہ السلام آپ کا دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی روح قبض کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے سن، تیرے ماں باپ ایک نہیں دو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پہلی دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ جب تک ہم موسیٰ کو نہ دیکھیں ہماری روح قبض نہ کرنا، اور دوسری دعا یہ مانگا کرتے تھے اے اللہ ہمارا بیٹا ہماری بڑی خدمت کرتا ہے، اللہ تو اس کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ رب نے تیرے ماں باپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی ہے، وہ دعا بھی قبول فرما لی ہے۔ تو نے ماں اور باپ کی خدمت کی، اللہ قیامت والے دن تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے گا۔ آخری بات کر کے میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، ہم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اگر اس کو مسجد میں کوئی تنکا یا کچرا گرا ہوا پڑے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکتا ہے۔ آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھیں کہ تم نے مسجد سے کچرا اٹھا کر باہر کیوں پھینکا، تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے کہ وہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس لیے میں نے اس کو صاف کیا۔ کعبۃ اللہ میں چلے جائیں تو مسجد الحرام کا مطاف صحن اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہاں پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ آپ کسی سے پوچھیں بھی مطاف خانہ کعبہ کا صحن اتنا
صاف ستھرا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ کو جواب ملے گا یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہندو اپنے بت کی پوجا کرتا ہے اور اس نے اپنی عبادت گاہ کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے۔ ہندو سے پوچھو تم نے اپنے مندر کو اتنا صاف کیوں کیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ میرے معبود کا گھر ہے، میں نے اس لیے اس کو صاف کیا۔ عیسائی نے اپنے چرچ کو صاف ستھرا رکھا، وہاں وہ گندگی نہیں گرنے دیتا۔ عیسائی سے پوچھو کہ تم نے اپنا چرچ اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میرے معبود کا گھر ہے، اس لیے میں نے اتنا صاف رکھا ہوا ہے۔ یہودی سے پوچھو تم نے اپنا کلیسا اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا؟ تو یہی جواب ملتا ہے کہ میرے معبود کا، میرے خدا کا گھر ہے، اس لیے میں نے صاف رکھا ہوا ہے۔ مسلمان نے مسجد اور کعبہ صاف کیا، ہندو نے اپنا مندر صاف کیا، عیسائی نے اپنا چرچ صاف کیا، یہودی نے اپنا کلیسا صاف کیا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہمارے خدا کا گھر ہے، اس لیے ہم نے صاف رکھا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں نہ رب کعبے وچ تے نہ رب مندر وچ، نہ رب کعبے وچ نہ رب مندر وچ، او وسدا تیرے اندر وچ۔ ہم نے رب کے گھر صاف کر دیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، رب نہ کعبے میں ہے، نہ مسجد میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسے میں ہے۔ کیوں کہ جو کسی جگہ پر سما جائے وہ رب نہیں ہوتا، رب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ پہ سما نہ سکے۔ یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ بولنا کفر ہے۔ کیوں؟ جو کسی جگہ میں سما جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور خدا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ میں نہ سما سکے۔ اس لیے خدا کے لیے جملہ یہ بولا جاتا ہے خدا موجود ہے، اس کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے۔ نہ رب کعبے میں ہے، نہ مسجد میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ کلیسا میں ہے، نہ چرچ میں ہے، لیکن سب نے اپنے اپنے عبادت خانوں کو صاف ستھرا رکھا، لیکن رب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اور جس دل کے اندر خدا کا گھر ہے نا، وہ دل سب کے سب نے گندا کر دیا۔ ہم نے حضور کی امتی ہو کے رب کا گھر گندا کر دیا۔ مولانا رومی، جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائے تو اس کو حج اکبر نصیب ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے افضل یہ ہے کہ مسلمان اپنا دل صاف کر لے۔ آگے وجہ لکھتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کا طواف اس لیے کرتے ہو، وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور دل کو صاف اس لیے کرو وہاں سے خدا کا گزر ہے۔ خدا تمہارے دل میں بستا ہے، اور ہم نے دلوں کو گندا کر لیا۔ آخری حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنانی ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک جتنے افراد بیٹھے ہیں سب اصحال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، اور سب دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر آپ کو جانے کے بعد اس بات کا علم ہو کہ میں جو دعا مانگ کر آیا تھا وہ قبول ہی نہیں ہوئی، تو بتائیں ہمارے آنے کا فائدہ ہوا؟ اب حدیث پاک سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس کے اندر رشتے داری توڑنے والا بیٹھا ہو، جس مجلس کے اندر رشتے داری توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ اس مجلس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ تصور کریں کہ ہم نے اپنے دل میں خدا کے گھر میں کس چیز کا بت نہیں پالا ہوا؟ بغض، حسد، کینہ، قدورتیں، نفرتیں، کون سا ایسا بت ہے جو ہمارے دلوں میں نہیں پالا ہوا؟ ایک بات کو یاد رکھیں، ساری زندگی ہم بھلا کیا کہتے ہیں، میں انہوں نہیں ملنا، انہیں میرنا انج کیتا سی۔ ایک جملہ آپ کو دینے لگوں فکر کے لیے، جب جنازہ آپ کے سامنے پڑا ہونا تو غور سے دیکھنا، وہ صرف جنازہ نہیں ہوتا، مرنے والے کی ساری زندگی کی ضد ساتھ پڑی ہوتی ہے، اس کا تکبر ساتھ پڑا ہوتا ہے، اس کی انا ساتھ پڑی ہوتی ہے، اور حالت بلا کیا ہوتی ہے، ہاتھ یوں اٹھاؤ تو یوں گر جاتا ہے۔ جو کہتا تھا کہ میں اودے کول جاواں، انج نہیں ہو سکتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، چہرہ نہیں ہے۔ سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے، اور سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے
تو اتنی گرمی زمین پر پھینکتا ہے کہ بغیر جوتے کے کوئی بندہ ننگی زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ سورج صرف اور صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا. 1.25 نیزے کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ صرف 9 فٹ. یہ جتنی دیوار ہے یہ بھی 9 فٹ ہے. سورج صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا. آج سورج کی پشت زمین کی طرف ہے اور قیامت والے دن سورج کا چہرہ انسانوں کی طرف ہوگا. آج زمین کنکریٹ کی ہے، قیامت والے دن زمین تانبے کی ہوگی. تصور کریں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، زمین تانبے کی ہو، سورج 1.25 نیزے پہ ہو اور سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہو اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں. اور میرے نبی پاک نے فرمایا جب مسلمان پل صراط کو پار کر کے پل سے اتریں گے نا، بالکل سامنے جنت کا دروازہ ہوگا اور درمیان میں حوض کوثر ہوگا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے امتی جب پل صراط سے اتریں گے تو پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی ان کو پلا دیا جائے تو ایک گھونٹ بھی پیاس کم نہیں ہوگی. پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا. لیکن میرے رسول کریم نے فرمایا جو میرے حوض کوثر پہ آ کے ایک پیالہ میرے ہاتھوں سے پیے گا دوبارہ اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. عالم کیا تھا کہ 7 سمندر کم پڑ گئے اور میرا حوض کوثر کا ایک پیالہ، دوبارہ جنت میں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. اب اس سے اگلی حدیث کے لیے میں نے یہ سارا پس منظر بیان کیا. حدیث پاک سنیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے دروازے پہ اس کا کوئی عزیز صلح کرنے آیا اور اس نے بغیر کسی عذر کے صلح نہ کی. بھائی اس کا چل کے آیا تھا، بہن اس کی چل کے آئی تھی، دوست عزیز چل کے آیا تھا، لیکن اس نے بغیر کسی عذر کے صلح نہ کی، تو صلح نہ کرنے والا قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آئے. تصور تو کرو یار، جس کو میرے رسول اللہ نے ٹھکرا دیا، میدان معاشر میں کس کے پاس جاؤ گے؟ میدان معاشر کی ہیبت کا عالم بلا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا جلال اتنا ہوگا کہ رسول کریم کے علاوہ کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا. سوچو اس دن رسول اللہ نے ٹھکرا دیا تو کس کے در پہ جاؤ گے؟ اور کیوں ٹھکرایا؟ کہ میرا امتی اس کے پاس صلح کرنے آیا تھا اور اس نے اس سے صلح نہیں کی تھی. ساری زندگی ہم اس سے بولتے نہیں ہیں اور جب وہ چلا جائے تو 4 پی ہلا کے کہتے تو بولتا کیوں نہیں؟ یار جب وہ بولتا تھا تب اس سے کیوں نہیں بولے؟ ایک بات تو یاد رکھیں، ہم بھلا کیا کہتے ہیں؟ جنج او کرے گا میں اونجی کراں گا. درویش نے ایک جملے کے اندر انسان کو زندگی کا فلسفہ دیا. آپ نے وہ چٹے رنگ کا سوتر دیکھا ہوگا، اس کو دونوں طرف سے کھینچے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. رشتہ داری اس طرح ہوتی ہے. درویش کہتا ہے انگ یاری دا پالن اوکھا، یعنی رشتہ داری نبھانی بڑی اوکھی ہے. انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا ہی جاوے. انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا ہی جاوے، اے تاں رہندی جے پکی. سامنے والا بھی کہے کہ میں برابر کی کھینچوں گا تو میرے بھائی سوتر ٹوٹ جائے گا، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی. ہم بھلا کیا کہتے ہیں؟ میں بڑی کوشش کیتی وہ ماندے کوئی نہیں، میں بڑی کوشش کیتی نبھان دی وہ ماندے کوئی نہیں. او میرے بھائی، رسول کریم کی بارگاہ میں حضور کے صحابی ابو الاحوص حاضر ہوئے. عرض کی آقا میرے چچا کا بیٹا ہے، ہر بار نیکی کرتا ہوں ہر بار تکلیف ہی دیتا ہے، اور اب میں نے قسم کھا لی ہے جیویں او کرے گا میں اونجی کراں گا. یہ والی قسم ہم تو نہیں نہ کھاتے؟ کیا خیال ہے؟ کہنے لگے آقا میں نے قسم کھا لی ہے کہ جیسا وہ کرے گا میں ویسا کروں گا. میرے نبی پاک مسکرا پڑے. فرمایا تو ایسا کر، جا کے قسم کا کفارہ دے اور صلح کر لے، جا کے صلح کر لے. او میرے بھائی، صرف جنازہ نہیں ہوتا، ہماری ضد، ہماری انا، ہمارا تکبر سب کچھ ساتھ پڑا ہوتا ہے. جنازے اپنوں کے کندھوں پہ اچھے لگتے ہیں، غیروں کے کندھوں پہ اچھے نہیں لگتے. اس واسطے آپ جس سے ناراض ہیں نا، ایک بات تو یاد رکھیں، آپ کے جانے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ کاش مجھے موقع ملتا میں صلح کر لیتا. اب آخری حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں.
میرے نبی پاک نے ایک سودا کیا، اگر آپ کو وہ سودا منظور ہو تو اس پہ عمل کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اس کو جنت میں پہلے بھیج دے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ صلح کرنے والا جنتی ہو گیا، اور بھائی جنتی ہے تو پہلے جنت میں جائے گا نا۔ تو اگر آپ کو یہ سودا منظور ہو تو مہربانی کریں، کسی کے مرنے کا انتظار نہ کریں۔ ہم کسی کو اچھا کہنے کے لیے نا اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں یا لوگ انہیں برا کہتے ہیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مرنے والے کے محلے میں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے جا کر دیکھو میرے بندے مرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرشتے واپس جا کے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے کہہ رہے تھے مرنے والا بڑا ہی چنگا سی، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے بندو اے فرشتو گواہ ہو جانا، میں نے بندوں کی گواہی پہ بندے کو بخش دیا ہے، میرے بندوں نے اچھا کہا میں نے بخش دیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں مالک بندے کہہ رہے تھے بڑا ہم تنگ تھے، بڑی اذیت تھی، بڑا سکون ہو گیا، خاندان کو توڑتا ہی رہتا تھا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہونا، میں نے بندوں کی گواہی پہ بندے کو جہنم میں پھینک دینا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے کردار کے بعد، آپ کے جانے کے بعد آپ کے متعلق لوگ کیا کہیں گے۔ اور جو میں نصیحت ہر جگہ کیا کرتا ہوں، اپنی نسلوں کو سب کچھ دے، اپنی حیثیت اپنی طاقت اپنی اوقات سے بڑھ کر دے، لیکن اتنا دین ضرور دینا کہ آپ کو مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسنا پڑے۔ 5-4 جوان بیٹے ہوتے ہیں اور باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، اور 4-5 جوان بیٹے باپ کے سر پہ کھڑے ہو کے کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو۔ خدا کی قسم اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ ماں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، اور رخصت کرتے وقت ماں بیٹی کا جہیز پورا نہیں کر پاتی۔ وہ ماں اس جملے پہ توجہ کرے کہ تیری بیٹی تیرے مرنے کے بعد تیرے کان کی بالیاں ہاتھوں کے کڑے اتارنے کے لیے تو آگے آئے گی، لیکن اپنی ماں کو نہلانے کے لیے آگے نہیں آئے گی۔ آپ کا 1.5 کروڑ کا گھر 50 لاکھ کی گاڑی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی سگی اولاد آپ کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ ماں اس سوچے کہ اس نے زندگی میں کیا کمایا ہے، کیا اس کی بیٹی اس کو مرنے کے بعد ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے؟ جس اولاد کی خاطر آپ صبح و شام گرمی سردی حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، او میرے بھائی یہ اولاد تو آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھے گی۔ جس صابن کے ساتھ ماں باپ کو غسل دیا جاتا ہے، یہ اولاد تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتی۔ ماں باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑے بچے اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ میں کہتا ہوں ہم نے اپنی نسلوں کو اتنے گہرے رسم و رواج دے دیے ہیں، اس کی صورتحال بلا کیا ہے؟ بیٹا جب اپنی ماں یا اپنے باپ کو دفن کر کے گھر آتا ہے تو گھر آ کے اس کو کیا فکر ہوتی ہے؟ سارے مہمان کھانا کھا کے جائیں، صبح کلوں کے لیے چنے لانے ہیں، فروٹ منڈی سے فروٹ لانا ہے۔ کاش ہم نے اپنے بچوں کو یہ فکر دی ہوتی کہ جب تو ہمیں دفن کر لے، کلوں کے لیے چنے آئیں یا نہ آئیں، جس وقت تیری ماں یا تیرا باپ قبر میں حساب میں پھنسا ہو تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لینا۔ وہاں ماں اور باپ قبر میں حساب میں پھنسے ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹے کو چاولوں کی پلیٹوں بھی پڑی ہوتی ہے۔ وہاں ماں اور باپ قبر کے امتحان میں مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور بیٹی اپنے محلے داروں کو چاول کھلا رہی ہوتی ہے۔ کاش ہم نے اپنی اولاد کو یہ دین دیا ہوتا کہ جب ہم چلے جائیں ہمارے لیے چنے آئیں یا نہ آئیں، کم از کم جس وقت ہماری قبر مشکل میں پڑ جائے اس وقت ہماری قبر کے سرانے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لینا۔ کیونکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب اپنے مردوں کو دفن کر لو تو کم از کم ان کی قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، کیونکہ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ جب ہم میت کو دفن کر کے قبرستان سے 40 قدم ہٹتے ہیں، فرشتے قبر کی دیوار چیر کے قبر میں داخل ہوتے ہیں اور مردے کو جھڑک کے اٹھاتے ہیں۔ وہاں ماں اور باپ قبر میں حساب دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹی گھر میں چاول تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس جگہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے
اللہ کی رحمت کے فرشتے اس چھت کو تان لیتے ہیں، اور جو فرشتے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس بیٹھ کے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں قبر کے نیچے ماں یا باپ حساب دے رہے ہوں اور فرشتے پوچھ رہے ہوں کہ بتا تیرا رب کون ہے، اور اوپر بیٹا کہہ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور نیچے سے ماں یا باپ کہیں بتا، بیٹے کو بھی کہہ کے آیا تھا کہ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے۔ تو بتائیں پھر ماں باپ کا حساب و کتاب آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نسلوں کو صرف رسم و رواج دے رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھے، میرے پیغام سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ میں نے کسی چیز کی مخالفت کی ہے، کھانے کی مخالفت کی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ 10 روپے نہیں 10 لاکھ کا کھانا پکائیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن چینل پہ اتنی لمبی پرچی آتی ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے قرآن پڑھے۔ میں نے ایک جگہ پہ ایک دن پوچھ ہی لیا تھا، میں نے کہا یار تم اتنی لمبی پرچی لے کے آئے ہو، اتنے 1000 مرتبہ یہ، اتنے 100 مرتبہ یہ، مجھے بس اتنا بتانا اتنی لمبی پرچی میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم 2 دیگیں پکا کے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ماں باپ نے اتنی اذیت کے ساتھ ہمیں پالا اور ہم نے 2 دیگوں میں ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ گھر میں 7 مرتبہ یہ مشورہ ہوتا ہے چیلم پہ کیا پکانا ہے، برسی پہ کیا پکانا ہے۔ کیا کبھی کسی اولاد نے یہ مشورہ کیا کہ سارے بھائی بہن بیٹھ کے اپنی ماں کے لیے باپ کے لیے قرآن ہی پڑھ لیں؟ اہل سنت والوں کی طرف سے مرنے والوں کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو 2 دیگوں میں بند کر دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مرنے والے ہماری دیگوں کے محتاج ہیں؟ میرے رسول کریم نے فرمایا میری امت کے لوگ جب قبر میں جائیں گے گناہگار ہوں گے، لیکن جب نکلیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے۔ عرض کیا آقا یہ کیسے ہوا؟ کہا اس کی اولاد ہاتھ اٹھائے گی، رب ماں باپ کی بخشش فرما دے گا، اور جس کے پیچھے کے ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ بھلا کیا ہے؟ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر تک جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے میرا یہ پیغام لے کے سوچنا ضرور، آج ہمیں آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں، سوچو میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ میرا بیٹا مجھے نہلا سکتا ہے؟ کس کے سہارے جی رہے ہو؟ کیا کمایا زندگی میں؟ 1000 روپیہ اجرت دے کے باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں 1.5 کروڑ کا گھر بناؤں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں؟ کم از کم اولاد کو اتنا دین دے دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسنا پڑے۔ وہاں باپ کی میت غسل کے لیے ترس رہی ہوتی ہے۔ اس واسطے نسلوں کو سب کچھ دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دیں، لیکن نبی پاک کا اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں۔ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو، سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے؟ بولے تو صحیح، پیچھے آواز آ رہی ہے میری بھائیوں کو؟ ایک ڈاکٹر ہو سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے؟ ایک انجینئر ہو تو اور سوچو اگر ایک عالم دین ہو تو، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو۔ تم ایک عالم ڈھونڈ رہے ہو جنازہ پڑھانے کے لیے، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں صرف اور صرف نبی پاک کی سنت کے امام نظر آئیں گے۔ سوچو جب سینکڑوں لوگ سینے میں قرآن اور حدیث لے کے کہہ رہے ہوں اللہ اس کی بخشش فرما، سناؤ مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ مولا علی فرمایا کرتے تھے جب کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو یاد رکھنا تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہاری جنازے کی صف ویسی ہوگی۔ آپ اور میں توجہ کریں ہم اپنے جنازے کی پہلی صف کیسے کر رہے ہیں۔ 2 پیغام میں نے دیے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف کریں اور رشتوں سے صلح کر لیں۔ اگر صلح نہیں کریں گے تو دعا قبول نہیں ہے۔ ہم سب گھر سے آئے تھے، ہم اصالہ ثواب کرنے جا رہے ہیں، آتے وقت پھل لے کے آئے ہیں، وہ تو زندہ بندے کھائیں گے، مردے کے لیے کیا لائے ہیں؟ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں، لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مرنے والوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، ورنہ کل کو ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ دلوں کو طہارت دیں اور اپنی نسلوں کو، اور جو مائیں پس پردہ سن رہی ہیں
اپنی بیٹیوں کو کم از کم اتنا دین ضرور دے دیں کہ مرنے کے بعد ان کے غسل کی اجرت 1000 روپیہ نہ پڑے۔ باپ اپنے بیٹے کو اتنا دین ضرور دے کہ بیٹا یہ نہ کہے 1000 دو اور میرے باپ کو غسل دو۔ ایک لمحے کے لیے اس جملے کی گہرائی پہ پہنچو، کیا وقت پڑے گی ہمارے غسل کی کہ ہمارے بچوں نے ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس واسطے اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔